یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے کہ آخر کچھ لیڈر اتنے کامیاب کیوں ہوتے ہیں جبکہ کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم ہارورڈ بزنس ریویو اور جدید تحقیق کی روشنی میں اس ایک اہم صلاحیت پر بات کریں گے جو ایک اچھے لیڈر کو ایک عظیم لیڈر میں بدل دیتی ہے۔ اچھا، تو چلیں ایک ایسی صورتحال سے شروع کرتے ہیں جو ہم میں سے اکثر نے اپنے کام کی جگہ پر دیکھی ہوگی۔ ایک بہت ہی ذہین، قابل اور ہنرمند ایگزیکٹو کو پروموشن ملتی ہے، سب کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن وہ لیڈرشپ رول میں ناکام ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ڈینیل گولمن نے اپنی مشہور تحقیق میں اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، تکنیکی طور پر شاندار ہے، لیکن لیڈر بنتے ہی ناکام ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کی کارکردگی اچھی ہے، لیکن جب اسے قیادت کا موقع ملتا ہے تو وہ کامیابی کی نئی مثالیں قائم کرتا ہے۔ یہ فرق ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قیادت کا اصل راز صرف ذہانت یا مہارت میں نہیں ہے۔ تو پھر اس پہیلی کا جواب کیا ہے؟ ڈینیل گولمن کہتے ہیں کہ جواب ایک ایسے تصور میں ہے جس سے وہ قیادت کی لازمی شرط قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، آئی کیو اور ٹیکنیکل سکلز یعنی آپ کی ذہانت اور ہنر بالکل اہم ہیں، لیکن جو چیز اصل فرق پیدا کرتی ہے وہ ہے جذباتی ذہانت، یا جسے ہم ایموشنل انٹیلیجنس یعنی EI کہتے ہیں۔ تو یہ جذباتی ذہانت یا AI آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف لوگوں سے اچھا سلوک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ اپنے جذبات کو سمجھیں، انہیں پہچانیں اور پھر انہیں قابو میں رکھ سکیں۔ اور اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کو پہچانیں، سمجھیں اور ان پر مثبت طریقے سے اثر انداز ہوں۔ اچھا، تو اب اس کو سمجھنے کے لیے گولمن نے جذباتی ذہانت کو 5 بنیادی حصوں یا ستونوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ایک مؤثر لیڈر بننے کے لیے کن صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ 5 ستون مل کر جذباتی ذہانت کی مکمل تصویر بناتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے خود آگاہی، یعنی اپنی خوبیوں اور خامیوں کا بخوبی علم ہونا۔ دوسرا ہے خود انضباطی، یعنی اپنے غصے، چڑچڑے پن اور دوسرے جذبات پر قابو رکھنا۔ پھر آتی ہے تحریک، مطلب کامیابی کی وہ لگن جو اندر سے آئے۔ اس کے بعد ہے ہمدردی، یعنی دوسروں کے احساسات اور نقطہ نظر کو سمجھنا۔ اور آخر میں سماجی مہارت، یعنی لوگوں سے تعلقات بنانا اور انہیں ایک مقصد کے لیے ساتھ لے کر چلنا۔ اب شاید یہ سننے میں نرم یا سافٹ سکلز لگیں، لیکن ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک لیڈر کی جذباتی ذہانت اور بزنس کے ٹھوس نتائج کے درمیان ایک سیدھا اور مضبوط تعلق موجود ہے۔ گولمن نے جب 1888 بڑی عالمی کمپنیوں کا تجزیہ کیا تو نتائج بہت حیران کن تھے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ ہر سطح پر، یعنی جونیئر سے لے کر سینئر تک، بہترین کارکردگی کے لیے جذباتی ذہانت آپ کی ٹیکنیکل سکلز اور IQ کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ اہم تھی۔ جی ہاں، 2 گنا زیادہ۔ اور بات جب سینئر لیڈرشپ کی پوزیشنز کی آتی ہے تو یہ فرق تو اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین کارکردگی دکھانے والے لیڈرز اور اوسط درجے کے لیڈرز کے درمیان جو فرق تھا، اس میں سے 90%، جی پورے 90% فرق کی وجہ صرف اور صرف جذباتی ذہانت تھی۔ اور اس کا سیدھا اثر بزنس پر کیسے پڑتا ہے؟ جن ٹیموں یا ڈویژنز کی قیادت ایسے مینیجرز کر رہے تھے جن میں جذباتی ذہانت کی صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں، انہوں نے اپنے سالانہ منافع کے اہداف کو 20% سے بھی زیادہ مارجن سے پورا کیا۔ اچھا، تو یہ صرف پرانی تحقیق نہیں ہے۔ حال ہی میں 2024 میں ہونے والی ایک تحقیق نے بھی ان نتائج کی تصدیق کی ہے۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ جذباتی ذہانت اور لیڈرشپ کی دیگر اہم خوبیوں کے درمیان بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ڈیٹا ایک بہت واضح کہانی سناتا ہے۔ ایک لیڈر کی جذباتی ذہانت اور اس کی ٹیم کی نظر میں اس کی ہمدردی کے درمیان تعلق 0.99 ہے، یعنی تقریباً کامل۔ اسی طرح اخلاقی قیادت کے ساتھ اس کا تعلق 0.98 ہے۔ سادہ الفاظ میں، جو لیڈر جذباتی طور پر ذہین ہوتا ہے، اسی کو ٹیم ہمدرد اور بااخلاق بھی سمجھتی ہے۔ چلیں اب تھیوری اور ڈیٹا سے ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ دفتر کے اندر ایک ملازم کی نظر سے یہ چیزیں کیسی نظر آتی ہیں۔ جب آپ کا لیڈر جذباتی طور پر ذہین ہو تو ماحول کیسا ہوتا ہے؟
مثال کے طور پر جب کوئی جھگڑا یا اختلاف ہوتا ہے جو کہ خود پر قابو پانے کا ایک بڑا امتحان ہے، تو اعلیٰ EI والے لیڈروں کی ٹیموں میں تقریباً آدھے ملازمین کا کہنا ہے کہ مسائل کو مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات لوگوں کے تاثرات میں بھی نظر آتی ہے۔ سروے سے پتہ چلا کہ ملازمین کی ایک بڑی اکثریت یعنی 63% اپنے لیڈروں کو بہت ہمدرد سمجھتی ہے۔ اور یہ جو ہمدردی ہے نا، اس کا ٹیم کی کارکردگی پر سیدھا اثر پڑتا ہے۔ 62% لوگوں نے کہا کہ لیڈر کی ہمدردی کی وجہ سے ان کی ٹیم زیادہ متحد ہوئی اور کام کرنے کا جذبہ بھی بڑھا۔ تو ان سب باتوں کے بعد سب سے اہم سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ کیا لیڈر پیدا ہوتے ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں؟ اس تحقیق کا سب سے طاقتور اور امید بھرا پیغام اسی سوال کے جواب میں ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ IQ کے برعکس جذباتی ذہانت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے اور وہ بدل نہیں سکتی۔ نہیں، یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے وقت کے ساتھ کوشش اور مشق سے سیکھا اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ جذباتی ذہانت کو بڑھانے کا طریقہ روایتی کتابی تعلیم سے مختلف ہے۔ اس کا آغاز تبدیلی کی سچی خواہش یعنی تحریک سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد نئی عادتیں اپنانے کے لیے مسلسل مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا اہم قدم دوسروں سے فیڈ بیک لینا ہے تاکہ اپنی کمزوریوں کا پتہ چلے۔ اور آخر میں دوسرے ماہر لیڈروں کو دیکھنا اور ان سے سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آخر میں سوال ہمارے لیے یہ ہے، یہ جاننے کے بعد کہ مؤثر قیادت کی بنیاد جذباتی ذہانت ہے، تو اپنی قیادتانہ صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ان 5 ستونوں میں سے کس پر سب سے پہلے کام شروع کیا جائے؟ سفر آج سے اور ابھی سے شروع ہوتا ہے۔